اگر آپ قرآن و اہل بیت کی حقیقی تعلیمات سے آشنا ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ مکتب قرآن و اہل بیت کی توحیدی تعلیمات کو جاننا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی توحید الہی اور ولایت محمد و آل محمد علیہم السلام کی اس تبلیغی دعوت سے جڑنا چاہتے ہیں تو ہمارے اس چینل کو خود بھی سبسکرائب کریں اور اپنے احباب کو بھی دعوت دیں۔ پاکستان میں مکتب کے نوجوانوں کے لیے اپنے طرز کا پہلا تبلیغی یوٹیوب چینل علی روحانی آفیشل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر میں ہوں علی روحانی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ آغاز ویڈیو میں حسب سابق آپ سب سے اپنی صحت و سلامتی، اہل خانہ کی صحت و سلامتی سمیت اہل ایمان میں سے جو مریضان ہیں ان سب کی صحت و سلامتی کے لیے دعائے صحت و عافیت کی التماس، اور میرے مرحومین، آپ کے مرحومین سمیت جنوں انس میں سے جو معاہد محب قرآن و اہل بیت دنیا سے جا چکا ان کی مغفرت کے لیے دعائے مغفرت کی التماس۔ مانتا ہوں مگر جانتا نہیں، جی ہاں، یہ الٹا بھی ہو سکتا ہے، جانتا ہوں مانتا نہیں، یہ دو دھاری تلوار، ادھر سے بھی چلے گی تو ادھر سے بھی چلے گی۔ پہلے فقرے کی وضاحت تھوڑی آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ اچھا، یہ میں آپ سے عرض کر دوں کہ ہمارے دیکھنے والوں میں سے جو رسمی اور جعلی شیعت کے ساتھ پروان چڑھے ہیں وہ پھر ہمارے کچھ دوست کہتے ہیں کہ جی تبلیغ میں نرم، ہمارا لب و لہجہ نرم ہی ہوتا ہے، لیکن دیکھیے جہاں مقدمہ توحید کا پیش کرنا ہو، دفاع قرآن کا پیش کرنا ہو اور غالیوں کو بے نقاب کرنا ہو، وہاں ہمارا لب و لہجہ یا الفاظ وہ جتنا بھی ہم سخت بول لیں اتنے سخت نہیں ہو سکتے جتنے ائمہ علیہم السلام نے اس غالی ٹولے کے بارے میں کہا۔ یہ میں نے نہیں کہا کہ غالی اس کائنات کا نجس ترین اور بدترین کافر ہے، یہ امام جعفر الصادق علیہ السلام نے کہا۔ یہ میں نے نہیں کہا کہ عقیدہ تفویض رکھنے والے مشرک ہیں، یہ امام علی رضا علیہ السلام نے کہا۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ علی کو رب یا اللہ ماننے والوں کو آگ میں جلا دیا جائے، مولا علی علیہ السلام نے فزیکل عملی طور پہ یہ کیا۔ میں نے نہیں کہا کہ غالیوں کا احترام کرنے والا آل محمد کی بے احترامی کرتا ہے، یہ امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا۔ میں نے نہیں کہا کہ اپنے نوجوانوں کو اس نجس غالی ٹولے ملنگی ٹولے سے دور رکھو، امام علی رضا علیہ السلام نے کہا ہے کہ اپنے نوجوانوں پر کڑی نظر رکھو کہ کہیں محبت اور ولایت اہل بیت کے نام پر یہ غالیوں کے ہتھے نہ چڑھ جائیں۔ میں نے نہیں کہا کہ جو غالی کو نوازے گا اس کی ایک درہم سے بھی مدد کرے گا، ایک دینار سے بھی، وہ آل محمد کا حق مارے گا، امام علی رضا نے کہا۔ تو اس لیے ہم جتنی بھی غالیوں کے بارے میں سختی کے ساتھ، دوسری بات یہ ہے، یہ تو عقلی تقاضا ہے کہ شرک اور بدعات ہو یا کوئی بھی برائی ہو، جتنی شد و مت کے ساتھ اس کو پھیلایا جائے۔ اٹھیں اہل علم، اٹھیں توندے نکالے ہوئے ایسیوں میں بیٹھے ہوئے مدرسوں کی شاخیں بنانے والے، ایک مدرسہ بنتا ہے تے کم از کم 3-4 نسلاں دا تے سیدھا ہو جاتا کام۔ تو اٹھیں، جتنی شد و مت کے ساتھ شرک اور بدعات کو بڑھاوا دینے والے بیٹھے ہیں، اس کو روکنے والوں کو بھی اسی شد و مت کے ساتھ آنا چاہیے۔ اور یہ یاد رکھیے گا، قرآن مجید فرقان حمید کا مطالعہ کر لیجئے، سیرت اہل بیت پڑھنے کی آپ کو اور مجھے اللہ توفیق دے، چونکہ مانتے ہیں جانتے نہیں، جانے کیسے جب پڑھنا ہی نہیں مانتا ہوں جانتا نہیں، اس طرح فٹ آتا ہے۔ تو یہ مطالعہ کر لیجئے گا، قرآن میں جگہ جگہ جہاں امر بالمعروف کا ذکر ہے اس کے اگلا حصہ ہی آپ کو نہی عن المنکر کا ذکر ملے گا۔ امر بالمعروف یعنی نیکی کی طرف بلانا، اس نہی عن المنکر یعنی برائی سے روکنے کے بغیر ادھورا ہے، بالکل ادھورا ہے۔ تو اگر اہل بیت علیہ السلام کا آپ کا ان کے بارے میں عقیدہ ہے کہ ان کی ولایت پہ بلانا ہی سب سے بڑی نیکی ہے، تو نہی عن المنکر پھر بتائیں نا لوگوں کو، ولایت کے نام پر شرک اور غلو بکنا یہ سب سے بڑی برائی ہے۔ تو مانتا ہوں جانتا نہیں، مانتا ہوں جی علی میرے امام ہیں، مانتا ہوں نبی خدا کے بعد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت تک آنے والے انسانوں میں علی علیہ السلام جیسا کوئی بھی نہیں ہے، فضائل کے اعتبار سے اور گزشتہ انبیاء اور خاص کر اولی العزم انبیاء کے بعد اور خاتم انبیاء سید و سردار مرشد و آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد علی جیسا کوئی نہیں۔ میں مانتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد میرے لیے معیار حق مولا علی کی ذات،
میں یہ بھی مانتا ہوں کہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام سے ہی بعد از نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں احکامات سیکھوں گا، سنتیں سیکھوں گا، بدعتوں کا تعارف سیکھوں گا، اور ان جیسی صداقت، ان جیسی سیدھی کھری تعلیم اسلام، تعلیم القرآن کوئی بھی نہیں دے سکتا۔ تو جب یہ سب مانتا ہوں لیکن جانتا نہیں، جانتا کیوں نہیں؟ میں پڑھتا ہی نہیں۔ ہر قوم اپنے آئیڈیل، شیکسپیئر کسی کا آئیڈیل ہے، کسی کا آئیڈیل جناب وہ کیا جارج برناسٹ پتہ نہیں کیا جناب وہ ہے، کسی کا آئیڈیل وہ بجلی بنانے والا ہے، کسی کا آئیڈیل چاند، سب جس کو اپنا آئیڈیل مانتے ہیں اس کو پڑھتے ہیں۔ کسی کا وہ نیلسن منڈیلا ہے، وہ نو پڑھ دینا، کھاتا کیا تھا، بیٹھتا کیسے تھا، بولتا کیسے تھا، غصے میں کیسا تھا، نرمی میں کیسا۔ کسی کا گاندھی ہے تو وہ گاندھی کو پڑھتے ہیں، کسی کا جناب محمد علی جناح رحم اللہ ہیں وہ ان کو پڑھتے ہیں، کوئی اقبال صاحب کا دیوانہ پرستار ہے ان کو پڑھتا ہے۔ یہ مظلومیت ہمارے مولا اور ائمہ اہل بیت کے حصے میں آئی ہے کہ ان کے ماننے والوں کی اکثریت مانتی ہے، جانتی کو نہیں۔ اب اس فکرے کو الٹا کر لیں، جانتا ہوں پر مانتا نہیں، مانتا ہوں مگر مانتا ہوں جانتا نہیں، یہ میں نے تھوڑی وضاحت دی۔ اب نیچے سے شروع کریں، جانتا ہوں مانتا نہیں، کیا میں منکر اہل بیت ہوں؟ نہیں، میں جانتا ہوں یہ ہستیاں معیار حق ہیں بعد از نبی خدا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہدایت کی طرف رہنمائی کرنے والے امام ہیں، مانتا ہوں، میں جانتا ہوں، مانتا نہیں کہ ان کی مانتا نہیں، ان کی سنتا نہیں۔ تو میری اس آج کی ویڈیو سے وہ طبقہ دور رہے، حول تو دور نہیں رہنا چاہیے، جہاں مجھے اصلاح کے قابل سمجھیں ہمیں کمنٹس کریں، رابطہ کریں، ٹیلی فون نمبر چلتے ہیں وہاں پہ، واٹس ایپ صرف، کالوں کی اجازت نہیں، کیونکہ یہ دو مختلف جگہ سے اور ڈیل کرتے ہیں، آپریٹ کرتے ہیں ہمارے ایڈمن حضرات، جن میں سے ایک خاتون ہے اور ایک رشید صاحب ہمارے مشہور زمانہ، جی عبدالرشید صاحب کی بھی کبھی انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، مشہور زمانہ کریکٹر ہیں کون اور بہت ساتھ دیتے ہیں۔ تو واٹس ایپ پہ میسج یا وائس میسج کے ذریعے آپ رابطہ کر سکتے ہیں، کال نہیں، اور میرا ذاتی نمبر بھی آپ کو انہی جگہ سے مل سکتا ہے، انہی دو نمبروں سے رابطہ کر کے، یہ میرے ذاتی نمبر نہیں ہے۔ خیر اب تو شاید ایک انہوں نے لگا دیا، جی ایک لگا دیا جی 0300 300، جی وہ ذاتی ہے جی، لیکن میسج یا وائس میسج، کال نہیں، وہ ذاتی ہے۔ اچھا، اگر آپ ہمیں قابل اصلاح سمجھتے ہیں کہ ہم غلط تعلیمات پیش کر رہے ہیں، مولا علی ایسے تھے ہی نہیں، پرسوں بھی کہا نا میں نے، وہ جو الحمدللہ اللہ پاک کا بڑا شکر ہے کہ اس ویڈیو کو آپ لوگوں نے شیئر بھی کیا ہے، اس سے سبسکرائبر بھی کافی آئے ہیں، کہ کہنا کافی نہیں، یہ پرسوں کی ویڈیو ہے، دیکھیے گا جنہوں نے نہیں دیکھی، نہیں تو پھر اپنی اصلاح کیجیے، اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو مجھے بتائیے، دیکھیں سب دیکھیں، لیکن جن سے توحید برداشت نہیں ہونی، جن سے اعمال صالحہ کی طرف مولا علی کا بلانا پڑا، اور یہ آج کی بات نہیں، ابھی بتاتا ہوں آپ کو، ابھی بتاتا ہوں تو مولا علی علیہ السلام یہ آج کا رونا نہیں ہے بھائی، اس مکتب کا پرانا رونا، سنتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں مولا علی کے سامنے بیٹھ کے، علی یہ حق ہے، یہ مجالس کا تو نہیں، سامنے بیٹھ کے آپ جیسا ہے کوئی نہیں، فلانا دشا کوئی نہیں، یہ تو شروع سے۔ اور مولا علی نے ایک جگہ کہا کہ اللہ تو جانتا ہے، کلمات کسار میں ابھی کل پڑھ رہا تھا، ایک بندے نے تعریف اتنی کی کہ بس کون سی بھی شرما جائے، ایسی اس نے تعریف کی، تو مولا علی علیہ السلام کہتے ہیں کہ جو تیری زبان پر ہے اس سے بہت کم ہوں میں، اور جو تیرے دل میں ہے اس سے بہت زیادہ ہوں، اور اللہ تو جانتا ہے، یہ میری ایوب سے آگاہ نہیں، تو آگاہ الگ ہے، ہم مسئلے کے تشیع کے مطابق تو وہ معصوم من الخطا ہے۔ بہرحال آئیے سیدھا آپ درس کی طرف چلتے ہیں اور اس کو سمیٹتے ہیں۔ خطبہ نمبر 95 کبھی پڑھیے گا، مانتا ہوں جانتا نہیں، جانوں گا کیسے بھائی جب پڑھوں گا ہی نہیں، جو سن سنایا بس ٹھیک ہے، لکڑہارے نو جناب صرف مٹھائی ونڈن دے چکر دے وچ انہوں نے محل بناتے، اسی سن کے تے ادھر آنے ہیں۔ آج پاکستان ہندوستان میں جو لوگ شیعہ ہوتے ہیں، کنورٹ ہوتے ہیں، میں آپ کو دعوے سے نہیں چیلنج سے کہتا ہوں، کسی ایک سے پوچھئے گا کیا مولا علی کی سادگی پڑھ کے تو شیعہ ہوئے ہیں، عز و انکساری پڑھ کے تو شیعہ ہوئے ہیں، عدل و انصاف پڑھ کے تو شیعہ ہوا ہے، مولا علی علیہ السلام کی رحم دلی پڑھ کے تو شیعہ ہوا ہے؟ نہیں، لکڑہارا پیچھے ہے، لکڑہارے دی کہانی اور لالچ پیچھے ہوئے، میں لجپالاں دے لڑ لگیاں میرے تو غم پرے رہندے، تے لجپال کی کہہ رہے ہیں کہ ہم اہل بیت سے دوستی کرنے والا پریشانیوں، ٹینشنوں، غموں میں مبتلا ہونے کے لیے تیار ہو جائے، یعنی کہ جامعہ فخر پہننے کے لیے تیار ہو جائے، علی علی کہو تے صدا حاضر ہو۔ تے علی علیہ السلام کی ایسے نہج البلاغہ فرما رہے، کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر تم، مفہوم پیش کر رہا ہوں، قرآن اور سنت کے مطابق زندگی گزارو، علی اخروی نجات کے لیے تمہارا ضامن ہے، دنیا میں کامیابی ہو نہ ہو اس کی کوئی گارنٹی نہیں، چونکہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور آزمائش خانہ، اسی لوگوں کیتا ہے
کہ آج جائیں نا ذرا، جائیں جو تیزی سے بڑھتی شیعت اور ملنگیت، شیعت نہیں ملنگیت، ذرا تیزی سے بڑھتی ملنگیت نما شیعت دا ذرا انٹرویو کرو نا، سروے کرو. ایک بندہ مجھے بتانا کہ جو کہے کہ میں جناب جنگیں سن کے یا لکڑہارے والی وہ سن کے شیعہ نہیں ہوا، میں تو سادگی پڑھ کے شیعہ ہوں. ایک بندہ، ناٹ اے سنگل پرسن. میرے مشاہدے میں نہیں، میرے علم میں اضافہ کریں، ڈھونڈ کے لائیں 1 منٹ کا کلپ اس کا ریکارڈ کر کے مجھے بھجوائیں. میں آن کیمرہ کہہ رہا ہوں کہ میں آن کروں گا، نہیں یار میں غلط. دیرو ملائی کہانیاں سنا 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 علی علیہ السلام کو پیش کیا گیا. لکڑہارا بیچ میں کہیں گھس گیا، کہیں جناب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ٹھڈے قبروں پہ مار کے جی کم بے اذنی ہی، میرے حکم سے زندہ آ جا. اور فرمایا کہ عیسیٰ تو کہتے تھے کم بے اذنی اللہ، تو ایسے کہنے ہیں بے اذنی. سند نہ منگو. فضائل علی پہ اہل بیت پہ بات آئے، سند مانگنے والا مکسر. یہ شربت گھول کے آپ کو پلایا جاتا ہے 50 سال سے. خطبہ 95 کھولو، بہت طویل خطبہ ہے، 2 اقتباسات پیش کر رہا ہوں، جا کے چیک کرو، گھروں میں نہج البلاغہ پڑھی ہوگی، یا تو کر دو نا، نکال دو. کیونکہ جہاں یہ اس طرح کی باتیں آنی ہیں نا، وہاں پہ آپ کو یاری جیسے مچھندر، یاری نما مچھندر جو شروع سے چلتے آ رہے ہیں، ایجنٹ، قرآن کا مخالف، قرآن کو ناقص کتاب کہنے والا سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے، اور اسی قرآن کو چوم کے شرط لگانے والا، میرے ساتھ مناظرہ وہ کرے جو قرآن سے ہی پڑھتا ہے. اور منحوس انسان، پہلے قرآن پہ ایمان تو لا کہ یہ ہر قسم کی تعریف سے پاک کتاب ہے، اور ناقص کتاب نو تو معیار بنایا ہوا تیرا تو بنتا ہی نہیں. معاذ اللہ، ناقص بقول تیرے. ہمارے نزدیک تو بندہ مسلمان ہی نہیں جو قرآن کو مکمل محفوظ کامل تعریف سے پاک نہیں مانتا، اس کا اسلام ہی نہیں. فرماتے ہیں خطبہ نمبر 95 کا ایک بیچ میں سے حصہ سنتے جائیں. فرماتے ہیں میں تمہیں صبح کو سیدھا کرتا ہوں اور شام کو جب آتے ہو تو ویسے ہی کمان کی پشت کی طرح ٹیڑھے کے ٹیڑھے. یہ مولا علی کا ذکر نہیں، مولا علی خود علی جیسا تربیت کرنے والا ان سے کتنا مایوس ہوگا، ان شیعوں سے جو شروع سے علی علی کو سدا راضی رو، اس تو اگے سانو نہ لے کے جا، عمل نہ دے، علی دے نال جہاد تے سانو نہ بھیج، بس ساڈے کو فضائل تے قصیدے سندا جا. انہوں نے ان کو کہہ رہے ہیں کہ میں صبح آپ لوگوں کو سیدھا کرتا ہوں، شام کو آتے ہو تو ویسے کہ ویسے. سیدھا کرنے والا عاجز آ گیا، علی عاجز آ گیا. یہ میں نہیں کہہ رہا بھائی، ابن تیمیہ دا فتویٰ نہ ٹھوک دینا، مولا علی کہہ رہے ہیں جو کہنا پھر ادھر جرت کرو. انہوں نے یہاں تے معاذ اللہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، یہاں تو مولا علی سے رابطہ کرو روحانی اور کہو کہ معاذ اللہ سما معاذ اللہ، آپ کو نہیں پتا، آپ تو عاجز آ ہی نہیں سکتے. جی سیدھا کرنے والا عاجز آ گیا، اور جسے سیدھا یعنی تم لوگوں کو جسے سیدھا کیا جا رہا ہے وہ لا علاج مریض ثابت ہوئے. یہ مولا علی کہہ رہے ہیں جسے سیدھا کیا جا رہا ہے وہ لا علاج ثابت ہوئے، اور سیدھا کرنے کی ذمہ داری لینے والا تمہارا امام وہ عاجز آ گیا. مانتا ہوں جانتا نہیں، جب یہ پڑھوں گا تو جانوں گا، اور جب جان جاؤں گا پورا لائف سٹائل چینج کر لوں گا، معیار چینج کر لوں گا کہ صرف مجلس میں جانا تھے رو کے آ جانا، پہلے نعرے سن کے فضائل سن کے نعرے لگا لینا، بعد میں رو کے آ جانا. جب جان جاؤں گا پڑھ لوں گا تو سمجھ جاؤں گا اس سے میرا کام نہیں چلنا. شیعت کا ٹھپا قیامت والے دن کہ حاضہ شیعہ تو نہ، یہ میرا شیعہ ہے، یہ ٹھپا نہیں لگنا، دنیا میں بہت بڑا کش کاٹنا پڑنا. تو جب جان جاؤں گا پڑھ لوں گا تو 2 راستے بچتے ہیں. آپ یقین کیجئے جو علی علیہ السلام کی سیرت پڑھ لے گا نا، نیا شیعہ ہوا بندہ، وہ 1 سیکنڈ میں یا واپس پلٹ جائے گا یا حقیقی شیعہ بن جائے گا. جو پڑھ کے آئے گا وہ حقیقی بنے گا، جو سنا کے لکڑہارے جیسی کہانیاں وہ ملنگی بنے گا، شیعہ نہیں. اسی خطبے میں پھر آگے 3 4 پیراگراف، اب یہاں پہ مانتا ہوں اور جانتا نہیں کہا، اب یہاں پہ جانتا ہوں پر مانتا نہیں، او عقدہ کھلنے لگا جی، راز کھلنے لگا کہ جانتا ہوں ان کو کہ معیار حق، روشن ستارے، آئمہ الہدا، ہدایت کی طرف رہنمائی کرنے والے، یہ جانتا ہوں، مانتا نہیں. ماننی میں انہاں دی نہیں، مننی انہاں دی ہے، انہاں دی جنہوں نے لاکھ روپے لے کے آپ کو یہاں ہنسانا ہے، فضائل سنا کے یہاں رلانا ہے. انہوں نے جو علی ہمیں پیش کرنا ہے نا ممبروں سے، وہ ماننا ہم نے. اب علی کی زبانی سنیے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کو دیکھو، ان کی سیرت پر چلو. یہ ہے جانتا ہوں پر مانتا نہیں، اگر مانوں گا تو ان کی سیرت پھر مجھے پڑھنی پڑے گی اور چلنا پڑے گا. ان کی سیرت پر چلو اور ان کے نقش قدموں کی پیروی کرو.
وہ تمہیں ہدایت سے باہر جانے نہیں دیں گے. یہ اہل بیت کا تعارف. کہیں آپ نے سنا ہو کہ اپنے اہل بیت کو دیکھو, ان سے محبت کرو, سیرت چھاڑ دو, انہاں دے نام یا خون کڈو, آنسو بہاؤ, ننگے پاؤں چلو, کڑے پہنو, بالی پہنو, سیرت پر چلو. اہل بیت کی سیرت میں آپ یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ گالم گلوچ ملے تبرہ کے نام پہ. اہل بیت کی سیرت پڑھ کے کوئی مومن, کوئی شیعہ, کوئی محب, کوئی پیروکار یہ سوچ سکتا ہے کہ جن سے براہ راست جنگ جمل کی مولا نے, ام المومنین جناب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے بارے میں مولا علی نعوذ باللہ بدتمیزیاں سکھائیں, دشنام درازیاں سکھائیں, فحش گفتگو سکھائیں, جو امریکی فتنہ یاری کرتا ہے. کوئی بندہ سیرت اہل بیت پڑھ کے جان جائے کہ اہل بیت کا درگزر کرنے کا لیول کیا تھا, معاف کرنے کا لیول کیا تھا, علم کتنا تھا, علم کتنا تھا, نرم مزاجی کتنی تھی, وہ بندہ یہ گمان بھی کر سکتا ہے کہ اس گھر سے ہمیں یہ سکھایا جائے کہ سامنے آؤ تو کہو شیعہ سنی بھائی بھائی, ہم نے مل کے قسم کھائی, شیعہ سنی بھائی بھائی, کمرے چ وڑ کے کہن کہ انہاں نو جناب کڈو گالاں تو برے دے نات, نعوذ باللہ. کوئی سیرت پڑھنے والا یہ گمان بھی کر سکتا ہے ان کے بارے میں. ادھر یہ شیعت ہے, جعلی شیعت. اور جی تقیاتن باہر آ کے کہتے تھے کہ نہیں وحدت امت, اندر جا کے تو کہتے تھے تو برے سے بڑی عبادت ہی کوئی نہیں. نعوذ باللہ من ذالک. ائمہ پر دو رخی ہونے کا, دو طرح کی تعلیمات دینے کا الزام نکالیے. تو کہتے ہیں کہ تمہیں ہدایت سے باہر نہیں ہونے دیں گے اور نہ گمراہی اور ہلاکت کی طرف پلٹائیں گے. جیسے اسلام سے پہلے جاہل تھے, ہلاکت اور گمراہیوں میں پڑے ہوئے تھے, اہل بیت کا دامن پکڑ لو, قرآن کی طرف تو لے جائیں گے, ہدایت کی طرف تو لے جائیں گے, سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لے جائیں گے, ہدایت کے باہر گمراہی کی طرف پلٹنے نہیں دیں گے. یہ اگر وہ کہیں ٹھہر جاؤ تو ٹھہر جاؤ. اگر وہ کہیں کہ بھائی, یہ اب میں سمجھانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں, اگر اہل بیت کہیں کہ جہاں ہمارا جتنا اختلاف ہے بس وہاں تک ٹھہرے رہو, اب وہ کہانیاں نہ بنا کے پیش کرو, تو پھر ماننا چاہیے نا ہمیں. اور اگر وہ کہیں کہ اٹھ کھڑے ہو تو پھر اٹھ کھڑے ہو. جہاد پہ جاتی دفعہ تہاڈی لکاں چ پیڑاں نکل آندیاں, تہاڈیاں لتاں سن ہو جاندیاں. اسی نہج البلاغہ سے وہ خطبہ سناؤں, اے مردوں کی شکل رکھنے والے نہ مردو, مولا علی دے الفاظ. میں تمہیں صبح بلاتا ہوں جہاد پہ تو کہتے ہو شام میں چلیں گے, میں تمہیں شام کو دعوت جہاد دیتا ہوں تو کہتے ہو صبح چلیں گے, میں تمہیں جاڑے میں یعنی سردی میں کہتا ہوں تو کہتے ہو مولا بھی سردی بڑی ہے گرمی آنے دو, میں تمہیں گرمی میں بلاتا ہوں تو کہتے ہو کہ جی گرمی بڑی سردی آنے دو. اللہ کرے وہ مخالفین کے امیر یعنی امیر شام ایک بندہ ادھر سے مجھے مل جائے, تہاڈے ورگے 10 ہو لے جائے میرے کو, نہ میں مولا علی کا یہ کلام دکھا سکوں, میں جھوٹا, جو دل چاہے مجھے سزا دے. اے مردوں کی شکل والے نام مردوں کے الفاظ نہ دکھا سکوں, میں جھوٹا. وہ کون تھے؟ شیعہ نہیں تھے, وہ مولا علی اہل حدیثاں نال خطاب کر رہے سن جڑے انہاں نو امام ہی نہیں مانتے. بطور خلیفہ اگر خطاب کر رہے تھے, آپ ہو سکتا ہے نا آپ کو پھر یہ کوئی شربت گھول کے پلا دے, وہ جی وہ خلیفہ تھے, شیعہ سنی کی تفریق کے بغیر لوگ بیٹھے تھے, وہ سب کو خطاب کر رہے تھے. اچھا, تو مولا علی نے یہ کیوں کہا کہ کاش جن کا میں امام ہوں ادھر سے 10 بندے وہ لے جائیں امیر شام اور ادھر سے ایک بندہ بھیج دیں. بتائیے, جنہوں نے مولا علی کو امام بعد از نبی خدا صلی اللہ علیہ وسلم نہیں مانا, خلیفہ نہیں مانا, انہوں نے تو بیعت نہیں کی. خواص کی بات کر رہا ہوں, عوام نے تو پھر ظاہر ہے کہ خلیفہ نامزد ہوئے تو کئیوں نے روح گردانی کی, کئیوں نے دل سے نہیں کی, لیکن بہت ساروں نے کی بھی. لیکن جو خواص تھے, خاص الخاص تھے, وہ تو سارے شیعہ تھے. تو فرماتے ہیں کہ جہاں روکیں رک جاؤ, جہاں اٹھ کھڑا ہونے کا کہیں اٹھ کھڑے ہو, خبردار ان سے آگے نہ بڑھنا ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے. اور انہیں پیچھے چھوڑ کے تنہا نہ, پیچھے مت چھوڑنا کہ تنہا رہ کر تباہ و برباد ہو جاؤ گے. ان سے آگے نہ بڑھنا. اگر یہ کہیں کہ دینے والا قادر مطلق صرف اللہ ہے, آ جاؤ پھر وصیت نامہ اسی مکتوب نمبر 31 نہج البلاغہ. بیٹا حسن جب بیٹا حسن نہیں, چونکہ وصیت وہ ان کو لکھوا رہے تھے تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں. چلے میں وہ اپنے الفاظ نہیں کرتا, میں مینوان بتا دیتا ہوں. جب سوال کرنا پروردگار سے کرنا, کیونکہ دینا نہ دینا بس اسی کے اختیار میں. یہ آپ کو وہ کہیں اور آپ آگے بڑھ جاؤ کہ نہیں نہیں آپ کو پتہ ہی نہیں, آپ کے بھی اختیار میں. اللہ تعالیٰ نے بان وسیلہ اور ولایت تکوینی کے چکر میں سارے تصرفات کا حق آپ کو دے دی. مولا علی کہہ رہے ہیں دینا نہ دینا اسی کے اختیار میں ہے, ہم بھی اسی سے مانگتے ہیں. یہ آگے بڑھنا, وہ تو آپ کو یہاں تک روکیں کہ وسیلہ دو, واسطہ دو,
ہم نے جو دعائیں سکھائی ہیں ان کے ذریعے اللہ کو پکارو، لیکن مانگو اسی سے. اور ہم کہیں گے نہیں، ہم کہیں نہیں، یہ مقصریت ہے مولا، ہم مولا کو سکھانے چل پڑتے ہیں. نعوذ باللہ. آگے آئیے، یہ شیخ صدوق صاحب نے علیہ رحمہ صفات شیعہ نامی کتاب لکھی. احادیث ہیں اس میں ائمہ معصومین کے شیعہ ہوتا کون ہے؟ ہر ملنگی شیعہ، ہر لتی پتی شیعہ، ہر کن ٹوٹا شیعہ، ہر کڑے پہننے والا شیعہ. ان میں سے ایک علامات بھی وہ نہیں ہے، ایک بھی علامت جو خود ائمہ نے بتائی ہے کہ ہمارا شیعہ ہوتا کیسا. اس میں نہ کڑے ہیں، نہ ننگے پیر ہے، نہ تطبیر یعنی خونی ماتم ہے، نہ قمیضیں اتار کے ماتم ہے. اس میں تو معاملہ ہی اور ہے. ایک بھی نشانی یہ والی نہیں جو آج ہم نے کری. کڑا پایا شیعہ لگتا مومن ہو جی، ہاں جی یہ علی مدد والے. یہ بھی مولا علی تو ثابت ہی نہیں ہے، کسی امام تو ثابت نہیں. کسی امام نے سلام علیکم یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اس کے علاوہ تیسری قسم کا آگے پیچھے کچھ لگا کے سلام کیا ہو، میں آپ کا جرم دار. یا مقلب القلوب والی دعا، ثبت قلبی علی دینے کا، یہ دعا امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے ایک صحابی کو تعلیم فرمائی. سنتے جائیں ذرا، سنتے جائیں. انہوں نے کیا کیا؟ اب یہ دعا پڑھنا واجب ہے، یہ واجبات میں سے ہے نہیں، مستحب ہے. جی بالکل مستحب ہے. آپ کو بدعت کا تعارف کرواتے ہوئے یہ ملنگی امامہ پوش اکثریت میں جو ہیں علماء حق ہمارا سلام، وہ کیا کہتے ہیں؟ اجی بدعت تو تب بنے گی جب آپ اس کو واجب کی نیت سے اور دین کا حصہ سمجھ کے ادا کریں گے. امام جعفر صادق علیہ السلام نے جس صحابی کو یہ دعا فرمائی تو امام نے کہا تھا کہ دین کا حصہ دعا نہیں. فطروں سے بچنے کے لیے، دین کو قائم رکھنے کے لیے دعا سکھائی، مستحب ہے، پڑھنی چاہیے. نہیں کوئی پڑھتا تو گناہ گار کوئی نہیں، کیونکہ واجب نہیں. لیکن یا مقلب القلوب ثبت قلبی اعلی دینے کا کے بعد اس بندے نے اینڈ میں لگا دیا یا رحمان راحمین، سب سے زیادہ رحم کرنے والا. امام نے فوراً ٹوک دیا کہ بے شک اللہ رحم کرنے والا ہے، اس جیسا کوئی نہیں. یا ایک روایت میں مختلف الفاظ ملتے ہیں کہ اس نے اللہ کی تعریف میں آگے کچھ اور الفاظ. امام نے کیا اس نے غلطی کی تھی؟ ایک مستحب چیز کے اینڈ میں کیا اس نے غلطی جرم کیا کیا تھا؟ اس نے اللہ کا نام لگا دیا کہ میری دعا قبول کریں گے رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے، یا ایک اور روایت کے مطابق کچھ اور. اس نے غلط کیا کیا؟ امام نے کیوں ٹوکا؟ کیوں؟ اس لیے ٹوکا کہ بے شک اللہ غفور الرحیم ہے، توبہ قبول کرنے والا، دعائیں سننے اور قبول کرنے والا. لیکن جتنا بتایا جا رہا ہے اس تک رہو. کیوں؟ کہ نبی سے اتنی دعائیں ثابت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اور جو ائمہ مستحب دعاؤں میں تمہارے اضافہ برداشت نہ کریں، وہ سلام جیسی عظیم عبادت کہ جس کا جواب دینا واجب ہے، اس کے آگے یا علی مدد برداشت کر لیں گے؟ کولیں تسی لاتا جے، کولیں نشانی بناتی جے کہ شیعہ دی نشانی مومن آگے، مومن آگے. مومن دی داڑھی منڈی ہوئے گی، مچھاں ودیاں ہونگیاں، منہ چپان ہوئے گا، کڑے نال ہاتھ پڑے، او مومن ہے جی. جڑا قرآن نال بلائے گا، دین پڑھا نال بلائے گا، او مقصر ہے جی. او واہ ملنگیو، تمہارے صدقے جاؤں. لو جی سنو ذرا حدیث نمبر 20. جناب ابن محمد نے بیان کیا کہ ایک قوم امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی تباہ کرتے ہوئے آ رہی تھی. آپ جب ان کی طرف متوجہ ہوئے تو دریافت کیا کہ ہو کون تم، کیوں پیچھا کر رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا ہم آپ کے شیعہ ہیں. آپ رک گئے. آپ نے اوپر سے نیچے تک جائزہ لیا اور فرمایا اچھا شیعہ میرے؟ جی جی مولا، مومن، ہم بھی مومن، یہ بھی مومن، مومن ہی مومن. یہ میں کہہ رہا ہوں. ادھر اتنے الفاظ ہیں کہ مولا نے کہا کہ اچھا میرے شیعہ ہو؟ ہاں جی. کیا وجہ ہے کہ تمہارے اندر شیعوں کی علامات نظر نہیں آتی؟ انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور مولا علی سے پوچھا شیعہ، علامات شیعہ کیا ہے؟ کیا علامات ہم میں ہونی چاہیے؟ تو آپ نے فرمایا راتوں کی بیداری کی وجہ سے ان کے چہرے زرد پڑ گئے ہیں، اور بیداری میں وہ کیا کرتے ہیں؟ یا قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں، نفلی عبادت کرتے ہیں، وہ ہیں میرے شیعہ. اور چہرے زرد پڑ گئے جاگ جاگ. زیادہ روزے رکھنے کی وجہ سے ان کی شکم، ان کے پیٹ، توند مبارکیں ان کی کمر سے جا ملتی ہیں روزے رکھ رکھ، وہ ہیں میرے شیعہ. کثرت دعاؤں کی وجہ سے ان کے ہونٹ خشک ہو جاتے ہیں، یہ ہیں میرے شیعہ. دعا اللہ سے کر کر. اچھا کہیں مولا نے یہ بتایا ہو کہ دعا حالانکہ عبادت ہے، سورہ مومنون کی ایک آیت اور مختلف اما یجیب والی آیت کے حوالے سے بھی دعا تو عبادت. مولا علی نے کہیں یہ درس دیا ہو کہ غائبانہ طور پہ بھی جب ہم سامنے نہ ہوں، اللہ کی جنتوں کے وارث بن چکے ہوں، تب بھی اللہ سے مانگ لیا اور ہم سے مانگ لیا، بانوانے وسیلہ ایک ہی بات ہے. کوئی مائی کا لال آئے، وہ گھڑی ہوئی حدیث مجھے دکھا دے، یہ ایک ہی بات والا کانسیپٹ، نظریہ جو کو سیڑ دیا گیا آپ لوگوں کے دماغ میں، ایک ہی بات. اندر کو مانگ لیا انہاں کو، ایک انہاں نے کتوں لے کے دینا اتوں ہی، تو بس ہی کوئی گل ہے. پھر انہاں دی کوئی ٹال سکتا اللہ؟ نہیں، کوئی کی گل ہے. پھر گناہ گار ہیں ہاں جی،
गुनाह हाँ जी ते इस काबल हैं डायरेक्ट अल्लाह को मांग। और मैं कहना बेशर्मा ओ गुनाहगार नू अल्लाह तो कोल जानते ते रोकन दे हो कि इन्ना गुनाहगार है बराए रास मंगन दी तेरी औकात है। वो गुनाहां च नुचड़िया बंदा इन्हां हस्तियां नू जिन्हां नू कुरान ने सनद दी कि अल्लाह ने तुम्हें ऐसा पाक कर दिया जैसा पाक करने का हक है, और बेशर्मा वो गुनाहगार फिर इन्हां दे जान दे लायक है। और डबल स्टैंडर्ड रखने वाले हो, शिया बन के मौला अली नू बदनाम करने वाले मलंगी हो। असल शिया नू साडा सलाम, असीं उन्हां दे खाके पा, उन्हां दी खाके पा साडे सिरां दा ताज, लेकिन अक्सरियत मलंगियां दा कब्जा हो गया। इन पर खाशाइन वाली गर्द पड़ी होती है, इस जोन का सारी। ये है मेरे शिया। आगे आए, अल्लाह अकबर, आगे आओ जी। किधर गया जी इमाम वाला? ये है जी खुद मकतूब नंबर 45, नाजुल बलागा का मकतूब नंबर 45 इसका भी एक जुज पेश करूंगा। चलो ऊपर वाला भी सुनते जाओ। चलें, ये फिर सीरत अमीरुल मोमिनीन उधार रही। मैं एक सीरीज लेके आ रहा हूं अल्लाह की मदद तौफीक से, अहले बैत अलैहिस्सलाम की और कुरान की दुआ से इंशाअल्लाह। आइमा शनासी, मैं आपको चैलेंज नहीं करता, अर्ज करता हूं कि इंशाअल्लाह अज़ीज एक तालिब इल्म के मुंह से आज तक आपने इस तरह से आइमा की सीरत पर ना कोई किताब पढ़ी होगी ना कोई सीरीज देखी। ये आ रही है, 1-2 दिन में शुरू होने वाली, जरूर देखिएगा। अच्छा जी, मकतूब नंबर 45 में ऊपर से पढ़ देता हूं, चूंकि ये भी इधर आप देखते होंगे जी कराची गवर्नर हाउस में जनाब प्रोटोकॉल वाली सरकार शहनशाह साहब, समझ गए होंगे आप, पराडो पजारो पता नहीं क्या क्या, वो अक्सर बैठे होंगे जो मेहमान खसूसी बन के। इधर जनाब वो फलाने मिनिस्टर फलाने MNA दे कोल एक फोन आया तो पहुंच गए जी, और फलाने मिनिस्टर साहब आ रहे हैं और जी दावत है जी, रोजा कुछ आई है जी। ठीक है, मैं मुझे क्या तराज, हमारी क्या हैसियत दुनियावी तौर, मौला अली को तराज है मानता हूं पर जानता नहीं, ये चीजें मुझे पता ही नहीं, पढ़ूंगा तो पता चलेगा। मौला अली नु तराज है जी, और बड़ा बड़ा तराज है। जब हजरत को यह खबर मिली कि वाली बसरा उस्मान इब्ने हनीफ को वहां के लोगों ने, अमीर लोगों ने खाने की दावत दी और वो इसमें शरीक हुए, तो आपने फौरन इन्हें खत तहरीर फरमाया, सुनो एतराज मुझे नहीं, मुआहिदीन को नहीं, मौला अली को, उनको एतराज है। क्या फरमाया? अला वो गवर्नर थे और गवर्नरों को दावत दी जनाब चंद उमरा ने, अमीरों ने, लेकिन वो हम गवर्नर तो नहीं, लेकिन हम सीख तो ले सकते हैं कि हमारे मौला का स्टाइल क्या था, उन्हें क्या पसंद था क्या नहीं, ये तो हम पढ़ के जान सकते हैं और फिर मान सकते हैं। जो जान के मानेगा वो हकीकी शिया है, जो मान कर भी नहीं जानेगा वो जाली शिया है। बस किस्सा मुख्तसर। आपने लिखा है इब्ने हनीफ, मुझे इत्तला मिली है कि बसरा के जवानों में से एक शख्स ने तुम्हें खाने पर बुलाया और तुम लपक कर पहुंच गए। तिरंगा रंग के उम्दा खाने खाऊंगा, तुम्हारे लिए चुन चुन कर खाने लाए जा रहे थे और बड़े बड़े प्याले तुम्हारी तरफ बढ़ाए जा रहे थे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम उन लोगों की दावत कबूल कर लोगे जो कि मेरी तरबियत याफ्ता थे। ये मैं कह रहा हूं, जिनके यहां से फकीर और नदार धुतकारे गए हों, फकीर और नदार और यतीम धुतकारे, ओथे दावत खान चला गया। जो अच्छा उस्मान इब्ने हनीफ नाअहल तो नहीं था, अहल था तो मौला अली ने सिलेक्ट किया कि जाओ तुम गवर्नर। ये हाल है मौला अली का, ये लेवल है उस अली का। इमाम मानने से पहले, मौला मानने से पहले जान लो तो चंगे रह जाओगे, चंगे रह जाओगे। और मुझे नहीं थी उम्मीद कि तुम उन लोगों की दावत पे उनके घरों में जाओगे जहां से फकीरों को धुतकार दिया जाता है और दौलतमंदों को बुलाया जाता है। जो लुकमे चबाते हुए ना देख लिया करो, अब मुर्गे मुसल्लम गोश्त मटन कोफ्ते और देख लिया करो, और जिसके मुतल्लिक शुबा हो इसे छोड़ दिया करो। जिसके पाको पकीजा तरीक से हासिल होने का यकीन हो, जहां से हो वहां खाया करो, वहां से खाया। तुम्हें मालूम होना चाहिए हर मुक्तदी का एक पेशवा होता है, एक इमाम होता है जिसकी वो पैरवी करता है जबानी कलामी ने, और जिसके नूर इल्म से कस्बे ज़िया करता है। अब आ जाए असल बात की तरफ। आज मैं दर्स यही खत्म करता हूं, माहिमा शनासी में बहुत कुछ लेके आऊंगा इंशाअल्लाह उसकी मदद और तौफीक से। बस खत्म हो गई मेरी गुफ्तगू, दावत फिक्र तमाम हुई। देखो मौला अली फरमा रहे हैं, तुम्हारे इमाम की हालत तो यह है कि इसने दुनिया के साजो सामान में से 2 फटी पुरानी चादर और खाने में से 2 रोटियों पर किनात कर ली, इक्तफा कर लिया। मैं मानता हूं कि तुम्हारे बस की बात नहीं अपने इमाम जैसा बन जाना, लेकिन इतना तो करो
اتنا تو کرو کہ پرہیزگاری، صحیح اور کوشش، پاک دامنی اور سلامت روی سے میرا ساتھ دو۔ خدا کی قسم میں نے تمہاری دنیا سے سونا سمیٹ کر نہیں رکھا، اور نہ اس کے مال و متاع میں سے انبار جمع کر رکھے ہیں، اور نہ ان پرانے کپڑوں کے بدلے جو پہنے ہوئے ہیں کوئی پرانا کپڑا میں نے مہیا کیا ہوا ہے۔ میری دعوت فکر، میری گزارش بطور طالب علم تمام ہو۔ علی علیہ الصلوۃ والسلام کو مولا، مرشد، آقا، سردار، امام ماننے سے پہلے جان لو، دنیا میں بھی اچھے رہ جاؤ گے اور آخرت میں بھی۔ آخرت میں معاملہ دو طرفہ ہو جائے گا، ایک وہ پندے تاریخ کی روایت کہ جس نے یہ دعویٰ کر دیا کہ علی کا شیعہ ہوں اور عمل ویسا نہ کیا، وہ ڈبل سزا پائے گا۔ دوسرا نقصان کہ تم لوگ تو وہاں پہ چیخ رہے ہوگے یا اللہ ہم اس علی کے شیعہ ہیں جو آج ہمیں پہچان ہی نہیں رہا۔ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام فرشتوں سے کہیں گے لے جاؤ، مختلف روایت کا خلاصہ نہ پیش کروں میں جرمدار، آؤ پوچھو مجھ سے کہاں سے پڑھا، میں نے دسنا تھا کہ مولا علی کہیں گے ان میں تو اچھا دنیا میں نہیں کہہ دیا انہوں نے، لو ثبوت ادھر ہی دنیا میں نہیں انہوں نے کہا، انہوں نے کہا جی پیچھے آنے والوں کو کہا یہ صفات شیعہ سے روایت پڑھی نہیں، کون ہو تم لوگ؟ انہوں نے کہا شیعہ، آپ نے کہا تم شیعہ کہاں سے آگے، علامات شیعہ تو ایک بھی نہیں تھا اندر، ادھر وہ کیا کہیں گے ہاں جی ساری علامتیں نے آجو، نہیں، فرشتوں سے کہا جائے گا یہ میرے شیعہ نہیں ہے، میرے شیعہ پرہیزگار زندگی گزار کے ادھر آئے ہوئے ہیں، گناہوں سے بچ کے آئے ہوئے ہیں، تہمتوں سے بچ کے آئے ہوئے ہیں، عبادت گزار ہیں، رحم دل ہیں، صدقہ دینے والے ہیں، واجبات ادا کرنے والے ہیں، محرمات سے بچنے والے ہیں، لے جاؤ انہوں ماننے سے پہلے جان لو، اور جب جان لو تو پھر مان لو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔